جمعرات کو قل هو اللہ احد کا خاص وظیفہ۔ 1 گھنٹے بعد معجزہ خود دیکھ لینا، 10 کروڑ بھی مانگو گے تو اللہ ضرور دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات والے دن کا بڑا ہی کمال کا وظیفہ، ایسا وظیفہ کہ منٹوں میں سیکنڈوں میں آپ کی جو بھی حاجت ہو مراد ہو پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ لوگ جمعرات والے دن وقت نکال کر 1 گھنٹہ نہیں کہہ رہا، بس تھوڑا سا وقت نکال کر جمعرات والے دن اس وظیفے کو چلتے پھرتے 1 مرتبہ پڑھ لو۔ ایسا وظیفہ ہے کہ آپ لوگوں کی اگر نسلیں بھی دولت ختم کرنا چاہیں تو بھی آپ کی دولت ختم نہ ہو، اتنی دولت اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آپ لوگ آج اگر در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہو، یہ وظیفہ پڑھ کے منٹوں میں اپنے حالات کو بدل لینا۔ یہ جمعرات کے دن کا جو وظیفہ ہے، بہت ہی لوگوں نے پڑھ کے ایک دن کے اندر اپنی زندگی کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ لوگ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو، یہ وظیفہ، یہ ویڈیو آپ لوگ مکمل دیکھ لینا، اور اس ویڈیو میں جو وظیفہ آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، اپنی زندگی میں صرف 1 مرتبہ چلتے پھرتے جمعرات والے دن یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیے گا کیسے آپ کی غیبی مدد ہوتی ہے، کیسے آپ کے گھر میں، کاروبار میں، زندگی میں پیسہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ صبح وظیفہ پڑھو اور شام تک آپ کے حالات نہ بدلیں تو پھر مجھے کہنا۔ ایک بار اگر آپ نے یہ وظیفہ میرے بھائیوں، میری بہنوں پڑھ لیا تو اگلی جمعرات کا انتظار کرو گے کہ کب اگلی جمعرات آئے اور ہم یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو فوری طور پر بدل دے گا، آپ کے حالات کو بدل دے گا، آپ کی زندگیوں میں سکون لے آئے گا، آپ کی زندگی میں خوشیاں لے آئے گا، کیونکہ آج کل زندگی میں سکون اور خوشیاں پیسے سے ہی ملتی ہیں۔ آپ پیسے سے خوشی تو نہیں خرید سکتے، لیکن ایسی چیزیں حاصل کر سکتے ہیں جو آپ کی زندگی میں خوشیاں لا سکتی ہیں۔ خوشی ایک احساس کا نام ہے اور اکثر احساسات گرد و پیش کے تابع ہوتے ہیں۔ آپ جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن تجربات سے گزرتے ہیں، وہ آپ کو خوشی دے بھی سکتے ہیں اور لے بھی سکتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اب یہ بات درست نہیں رہی کہ پیسہ زندگی میں خوشیاں نہیں لاتا۔ پیسے سے آپ ایسی بہت سی چیزیں لے سکتے ہیں جو زندگی میں مسرت کا احساس لانے کے لیے درکار ہوتی ہیں، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ خوشی کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، اور یہ بھی کہ وہ کیسے حاصل ہوا ہے۔ محنت سے کمایا ہوا 100 روپیہ بھی جب ہتھیلی پر آتا ہے تو وہ خوشی کا احساس جگاتا ہے، اور ناجائز ذرائع سے حاصل کیا جانے والا قارون کا خزانہ بھی سوائے خلش کے کچھ بھی نہیں دیتا۔ نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خوش رہنے اور خوش و خرم زندگی گزارنے کے لیے آپ کو ایک خاص حد تک پیسے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کی آمدنی اس سطح سے کم ہے تو اس میں اضافہ کر کے آپ اپنے لیے مزید خوشیاں خرید سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کی آمدنی اس حد سے زیادہ ہے تو پھر اس کے بعد جیسے جیسے آمدنی بڑھتی ہے، خوشی کا احساس گھٹتا جاتا ہے، اور پھر وہ مقام آ جاتا ہے جہاں پیسے سے آپ اپنے لیے خوشیاں نہیں بلکہ پریشانیاں خریدتے ہیں۔ اگر آج سے 2 صدی پیچھے مڑ کر دیکھیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ آسائش حاصل کرنے کی دوڑ میں شامل لوگ بھی دھیرے دھیرے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اس سے انہیں دلی سکون نہیں مل سکتا۔ اسی لیے آج سبھی کو خوشی کی تلاش ہے۔ خواتین چونکہ گھر والوں کے ہر آرام کا خیال رکھتی ہیں، لہٰذا ان پر ذمہ داری ہے کہ وہ خوشی تلاش کرنے میں مدد کریں۔ ہر کسی کو خوشی چاہیے، مگر زیادہ تر لوگ اداس اور بیزار نظر آتے ہیں، پھر بھی زندگی چلنے کا نام ہے۔ اس لیے تمام مشکلوں کے باوجود لوگ وقت کے ساتھ مسلسل آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ انسان کو بہت کچھ سکھا جاتے ہیں، لیکن اب ویسی خوشی انسان کے چہرے پر نظر نہیں آتی۔ پرانے زمانے کی بات کریں تو انسان کے پاس بہت زیادہ سہولیات نہیں تھیں، مگر اس کے باوجود وہ کم سے کم میں بھی خوش تھے۔ مگر اب جتنی آسائش میسر ہیں کم ہی لگتی ہیں، ہمیشہ دوسروں سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ آج ہم دکھی اس بات سے ہیں کہ دوسرے خوش ہیں، یہ ہم سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ سوچ بالکل غلط ہے، مگر ہمارے معاشرے میں پیوست کر چکی ہے۔ اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکال پھینکنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کے مثبت پہلوؤں کی جانب نظر دوڑائیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے پاس ہنسنے مسکرانے کے لیے کئی وجوہات ہیں۔ آسائش کے پیچھے بھاگنے کے بجائے تھوڑا آرام کیجئے اور سوچئے کہ ہماری خوشیاں کہاں کھو گئی ہیں۔ اس کام کے لیے خواتین اہم رول ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ خواتین گھر والوں کی زندگی میں مرکزی رول ادا کرتی ہیں، اس لیے وہ اپنی سوچ بدل کر گھر کے ماحول کو یکسر بدل سکتی ہیں۔ مثبت سوچ اگر زندگی میں طویل المدت بنیادوں پر خوش رہنا چاہتے ہیں تو مثبت سوچ سے گہری دوستی کر لیں اور ہر منفی سے منفی بات میں سے
بھی مثبت پہلو نکالیں۔ آپ کئی دن تک روزانہ صرف 3 مرتبہ 1 سے 2 منٹ تک اپنی زندگی کا مشاہدہ کریں اور اس کے 3 مثبت پہلو نکال لیں۔ پھر کچھ دن کے بعد آپ کا ذہن خود ہی ایسا کرنے لگے گا اور یہ مثبت پہلو ہی سوچ کا حصہ ہوں گے۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی میں کبھی بھی کسی بڑی خوشی یا کامیابی کا انتظار نہ کریں، بلکہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور کامیابیوں کی اتنی خوشیاں منائیں کہ جیسے آپ نے دنیا فتح کر لی ہو۔ متوازن زندگی، اپنی زندگی میں کام اور تفریحات کے درمیان توازن رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ صرف زندگی تفریحات کی نظر کر دیں اور ایسا بھی نہ ہو کہ اسے بس کام کام اور کام کے نام کر دیا جائے۔ کام کے ساتھ ساتھ خود کو، فیملی کو اور دوستوں کو وقت دیں۔ کم از کم ہفتے میں پارٹی یا گھومنے پھرنے کے ایک پلان پر ضرور عمل درآمد کریں، کیونکہ زندگی صرف کام کرنے کا نام نہیں۔ تخلیقی سوچ، آپ کی سوچ اور مزاج میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اگر آپ معاشرے کی روایتی سوچ سے ہٹ کر ایک تخلیقی سوچ رکھیں گے تو خوشی محسوس کریں گے۔ تخلیقی سوچ کی کچھ سرگرمیاں بھی آپ کا موڈ اچھا بنا سکتی ہیں، جن میں لکھنا، پینٹنگ اور موسیقی شامل ہیں۔ خامیاں قبول کریں، انسان اس وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ اپنا احتساب کرتے ہوئے اپنی خامیاں قبول کرے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی مکمل اور پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن اپنی خامیوں کو قبول کر کے ان میں سدھار لایا جا سکتا ہے۔ اپنی پسند کا کام کریں، ہمیشہ وہ شعبہ منتخب کریں جس میں آپ کی دلچسپی ہو۔ کبھی بھی اپنی زندگی کے قیمتی سال ان کاموں میں ضائع نہ کریں جو آپ بے دلی سے کر رہے ہوں۔ حال میں زندگی گزاریں۔ اگر خوش رہنا چاہتے ہیں تو تلخ سے تلخ ماضی کو بھی فراموش کر دیں اور مستقبل کا نہیں سوچیں، کیونکہ انہیں بدلنا آپ کے ہاتھ میں نہیں، انسان کا آج اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے اپنے آج میں جئیں۔ خود اعتمادی خوش رہنے کا سب سے اہم عنصر ہے۔ اگر انسان میں خود اعتمادی نہیں تو وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر ہی سمجھے گا اور اندر ہی اندر اداس رہے گا۔ لیکن اگر وہ سوچ لے کہ جس طرح انسان میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح آپ میں بھی وہ صلاحیت ہے جو کسی اور میں نہیں، جب آپ اپنی اس صلاحیت کو پہچان لیں گے تو خود اعتماد رہیں گے۔ امیدیں وابستہ نہ کریں۔ اکثر بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر لینے سے بھی ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ اکثر زندگی میں دلی سکون اور خوشی چاہتے ہیں تو امیدیں وابستہ نہ کریں، بلکہ جو مل رہا ہے اس میں خوش رہنا سیکھ لیں۔ آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ دوسروں پر الزام رکھنے والا شخص کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کبھی بھی دوسروں کو اپنی تکلیف کا سبب نہ سمجھیں، بلکہ اگر کسی نے کوئی کام کر دیا تو اس کا احسان مان لیں اور اسے ہمیشہ یاد رکھیں۔ اور وہ لوگ جنہیں دولت کی کمی ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ہر وقت پریشان رہتے ہیں، وہ اب پریشان رہنا چھوڑ دیں، کیونکہ رزق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور وہ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے دے۔ آپ اس بات کی فکر کرنا چھوڑ دیں اور اس 4 دن کی زندگی کو خوشیوں سے سمیٹ لیں اور ایک خوشحال زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں، اور جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کے لیے دعا کریں۔ تو ناظرین، آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بھی آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ یہ آپ کی تمام پریشانیاں ختم کر دے گا اور آپ کی زندگی میں خوشیاں لوٹ آئیں گی۔ اگر آج قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہو، آپ کا بال بال قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کے قرضے بھی ادا ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے والا اگر سچے دل سے، پورے یقین سے اپنی زندگی میں صرف ایک مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اگر اس پر 1 لاکھ کا قرضہ ہو، 10 لاکھ کا ہو، 1 کروڑ کا قرضہ ہو، فوری طور پر اس کے قرضے ادا ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ اگر 1 لاکھ مانگ لو، اللہ پاک آپ کو 1 کروڑ روپیہ عطا کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں کو جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ لوگ چاہے پاکستان سے ہوں، چاہے انڈیا سے، چاہے بنگلہ دیش سے، نیپال سے، افغانستان سے، سعودیہ سے، دبئی سے، ملائیشیا سے، پوری دنیا کے جس ملک سے، جس گاؤں میں آپ لوگ رہتے ہو، جہاں پر بھی ہو، جب جمعرات والے دن آپ لوگوں کے سامنے یہ ویڈیو آئے، آپ کو جمعرات والے دن چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ چاہو تو ایک جمعرات کو پڑھ لو، چاہو تو آپ لوگ ہر جمعرات کو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہو۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر پڑھنا چاہے تو بڑے آرام سے، بڑی آسانی سے یہ وظیفہ پڑھ لے گا۔ آپ لوگ کریں گے کیا کہ اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے صرف دن کی پابندی ہے کہ جمعرات کے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں، صرف جمعرات کے دن کی پابندی ہے۔ جمعرات کو کسی بھی وقت پڑھ لیں، وقت کی پابندی نہیں، نہ ہی جگہ کی پابندی ہے، صرف دن کی پابندی ہے۔ جمعرات والے دن آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ اتنا مجرب ہے کہ میں اگر اس وظیفے کے فوائد بتانے جاؤں تو یہ ویڈیو کم پڑ جائے۔
تو آپ لوگوں کا بنا وقت ضائع کیے اب چلتے ہیں آج کی خاص وظیفے کی جانب۔ سب سے پہلے آپ لوگ جمعرات والے دن سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی مت کریں، سکون سے اطمینان سے جب بیٹھ جائیں تو ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے یہ وظیفہ، یہ عمل شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو درود پاک پڑھنا ہو ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے آج کا وظیفہ شروع کر دیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک جیسے ہی پڑھ لیں اس کے بعد یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ ایک ہی وقت میں آپ کو یہ پورا عمل کرنا ہے۔ آپ لوگ بڑے آرام سے سکون سے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ سب سے پہلے جب آپ لوگ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو فوراً کیا پڑھنا شروع کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھیں، پھر اسی وقت دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ لوگ 41 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ لو۔ اس کے بعد جو وظیفہ کرنا ہے اس کو اگر تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا چاہیں تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، نہیں تو سیدھے ہاتھ پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے سورۃ اخلاص کا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 111 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں آپ کو پہلے نمبر پر درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس وظیفے کو آپ کو صرف 41 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 111 مرتبہ سورۃ اخلاص کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیے گا۔ اللہ پاک سے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی پریشانیاں ہوں، اس کے لیے دعا مانگیے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے تمام پریشانیاں اور تمام مسائل حل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزیں گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے، اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھر میں پریشانی سے بہت زیادہ ہی لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہو ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو 7 ایسی چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ہفتہ آپ اس ویڈیو کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات اور گھر میں امیری آنے کی 7 نشانیاں آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جاننے والے ہیں، تو جلدی سے آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے ناظرین شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔
کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں کہ جلدی سے ختم ہو اور ہم اپنے گھر پر جائیں۔ ایسا کرنے سے آپ کے گھر اور کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ نمبر 2، وضو کی جگہ پیشاب کرنے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوئے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہی پیشاب وغیرہ کر دیتے ہیں، یا پھر جہاں ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیں تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا پھر غسل خانے میں کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 3، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھوم جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ بات نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں اور اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں، کھڑے ہو کر کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی۔ نمبر 5، منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ناظرین، ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں۔ منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔ نمبر 6، دانتوں سے ناخن کاٹنے سے۔ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر ہوتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا پھر دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست یعنی کہ بے برکتی آتی ہے اور اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بھی بچیں۔ ناظرین، یہ تو 7 ایسے کام تھے جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیتے ہیں جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر کے ماحول بھی اچھے ہوں گے اور وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوئے گی، یعنی کہ مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی بہت آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت بھی ہوگی۔
نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1,00,000 روپے کی زکوٰۃ نکال رہا ہوں تو یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا، اس بار آپ 1,00,000 کی زکوٰۃ دو گے تو اللہ آپ کو اتنا دے دے گا کہ اگلی عید پہ آپ 2,00,000 کی زکوٰۃ دو گے۔ یہ چیز میری خود کی آزمائی ہوئی ہے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے، اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے، اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں، وہ 2 رکعت نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے، تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنے چاہیے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ اس ویڈیو کو ہر مسلمان تک شیئر کر دیں تاکہ کوئی بھی مسلمان یہ غلطی بالکل نہ کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگ دستی و پریشانی کو دور کرے اور اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کریں۔